الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک انشاءاللہ 4 آیتیں آج پڑھیں گے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، خوبصورت بنا دی گئی ہیں۔ حب الشہوات، تمام چیزوں کی محبت جن کے اندر کھنچاؤ ہے۔ شہوات اصل میں کہتے ہیں ایسی چیز جس کو دیکھ کر انسان کا دل اس کی طرف کھنچا چلا جائے۔ اب وہ چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جن کی طرف انسان کا میلان فطری طور پر ہے اور ان کی محبت ان کے اندر گھر کر چکی ہے، ہر انسان کے اندر ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں للناس، ساری انسانیت کے اندر یہ چیز، ان کی خواہشات ان کے دلوں میں مزین ہیں، خوبصورت ہیں اور ان سے یہ محبت کرتے ہیں۔ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں جن سے انسان کو بہت زیادہ محبت ہے، یا جس کی طرف انسان کا دل جو ہے وہ کھنچا چلا جاتا ہے، وہ النساء، عورتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، یہ سب کی طرف ہی انسان کا میلان فطری طور پر ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ عورتوں کی طرف۔ والبنین، اور بیٹے، اولاد۔ والقناطیر المقنطرہ، اور خزانے، اموال، بہت زیادہ پیسے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، اور وہ خزانے سونے کے، چاندی کے۔ والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان زدہ۔ والانعام، اور چوپائے، بھیڑ بکری گائے وغیرہ۔ والحرث، اور کھیتی باڑی۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کی جتنی محبوب ترین چیزیں ہیں وہ ذکر کر دی ہیں۔ انسان، اب یہ ساری چیزیں آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں جن کے اندر محبت کی انتہا انسان کو ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عموماً آج تک بھی اور شروع سے لے کر قیامت تک کیسے رہے گا، لوگ یا تو جو گمراہ ہوتے ہیں تو وہ اولاد کی وجہ سے، یا بیوی کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے، یا پھر جو ہے وہ اپنی چودراہٹ کی وجہ سے اور دکھاوے کی وجہ سے، اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جن کی محبت میں تم اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہو، یہ تو سارا دنیا کا سامان ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے والا سامان ہے۔ دنیا کا فائدہ اس سے آپ کماتے ہو، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا مال ہے، وہ سارے سے دونوں طرف ہے۔ یہاں پر مفسرین نے تفصیل بیان کی ہے، یہی چیزیں انسان کے لیے سعادت کی بھی، بلندی کی بھی جو ہے وہ ہمت رکھتی ہیں، اور اسی طرح انسان کے لیے رذالت کا بھی معاملہ جو ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سعادت اس لیے کہ اگر یہی چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ ساری دنیا ہی سامان ہے، لیکن سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے۔ ادھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بڑا فتنہ جو مردوں کا مجھے نظر آتا ہے وہ عورتوں کا ہے۔ تو عورت ایک سائیڈ پر جو ہے وہ فتنہ ہے، اور ایک سائیڈ پر وہی انسان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑے اجر کا ثواب ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیٹوں کا تذکرہ کیا، یہی اولاد اگر نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے اور نیک ہو تو یہی درجات میں بلندی کا بھی سبب ہے، دنیا میں نیک نامی کا بھی سبب ہے، اور اگر یہ خراب نکل آئے یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بغاوت ان کی وجہ سے انصار کر لے تو یہی انسان کے لیے بدبختی کی بھی علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سونا چاندی اموال اسباب اگر انسان کے پاس ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، کل قیامت کے دن بھی کامیابی ہے۔
اور اگر وہی مال جو ہے وہ تجبر اور جبروت اور دوسروں کے اوپر دھونس دھمکی کے لیے استعمال کرتا ہے یا جو ہے وہ اسراف کے اندر استعمال کرتا ہے تو وہی مال جو ہے، تو یہ ساری چیزیں جتنی خواہشات والی ہیں جس کی طرف انسان کا میلان ہے، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدے کا باعث ہے، اسی سے انسان آخرت کما سکتا ہے۔ لیکن اگر ان کی وجہ سے آخرت کو چھوڑ کر انسان انہی کے پیچھے لگ جائے اور ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو اندھا کر دے تو پھر یہی یقینی طور پر دنیا اور آخرت میں خرابی کا باعث ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جتنی ذکر ہوئی ہیں یہ دنیا کا سامان ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگاؤ، اللہ جل جلالہ سے اس کے بارے میں جو معاملات ہیں ان کو سیدھا کرو تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے معاملات سیدھے ہو جائیں۔ اور اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے گرفت آئے گی، واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ تو دنیا میں تمہیں اللہ نے عطا کیے ہیں، اللہ کے پاس اس سے بھی بہتر ٹھکانے تمہارے لیے موجود ہیں۔ اور واللہ اور اللہ کے ہاں، واللہ عندہ اور اللہ کے پاس حسن المآب بہترین ٹھکانہ ہے اس سے بھی بڑھ کر۔ اب کون سا ٹھکانہ ہے تو وہ اللہ خود فرماتے ہیں، قل اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے لوگوں کو بتائیے، انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو اس سے بھی بہتر ہو؟ یہ دنیا اس کے پیچھے تم جو ہے وہ بھاگے چلے جاتے ہو، کیا اس سے بھی بہتر چیز کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ جی بتائیے، کیوں نہیں؟ للذین اتقوا، وہ ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کر لیں۔ اب وہ بہتری جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ دنیا کا سامان اور فائدہ اس سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کی پہلی شرط یہ ہے، وہ ان کے لیے ہے للذین اتقوا، جنہوں نے دنیا کے اندر تقوی اختیار کیا۔ تقوی پر پہلے ہم نے بات کی تھی، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنے بھی کام ہوں گے وہ تقوی کہلائیں گے، اور وہ ساری چیز تقوی ہوگی جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر جو ہے وہ رہ کر استعمال کی جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں اتقوا جو اللہ سے ڈر گئے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، اب وہ لوگ جو اللہ سے ڈر گئے یا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے باغات ہیں۔ عند ربہم جنات، ان کے رب کے ہاں باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دنیا میں یہی اموال، اسباب، اولاد، رزق، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگاتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے، اور اس جنت بھی ایسی، باغ بھی ایسا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا۔ اور پھر اس کا اہم چیز یہ ہے کہ وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں، یہ سارے فانی ہیں، یہ دنیا کے ساتھ ختم ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، مال دیا، جو اس کی خواہشات تھی وہ ساری پوری ہو گئی، کب تک؟ ایک محدود وقت تک، اور اس کے بعد ختم۔ جبکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، اور وہاں پر پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ یہاں پر معنی میں نے کیا ازواج مطہرہ، پاکیزہ جوڑے۔ زوج اصل میں مرد کے لیے عورت زوج ہے اور عورت کے لیے مرد زوج ہے۔ عموماً ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے پاکیزہ بیویاں، کیونکہ عموماً زوجہ کے لیے لفظ جو ہے وہ بیوی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ازواج مطہرہ، پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ مفسرین نے بڑی تفصیل یہاں پر لکھی ہے کہ اگر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ تقسیم کر رکھی ہے، دنیا میں ہر کسی کی آزمائش ہو رہی ہے، اگر تو دونوں میاں بیوی جو اس دنیا میں بطور خاوند اور بیوی رہتے ہیں دونوں نیک ہیں تو وہ جنت کے اندر بھی وہ پاکیزہ ہوں گے، تو وہ دونوں جنت میں بھی رہیں گے۔ اور اگر ایک جو ہے وہ برا ہے اور دوسرا اچھا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو اچھا جو ہے وہ نصیب کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک خامد جو ہے وہ کافر ہے اور بیوی جو ہے مومن ہے، خامد جو ہے وہ بد ہے اور بیوی جو ہے وہ نیک ہے، خامد نیک ہے اور بیوی جو ہے وہ بری ہے، تو ان کو بھی اکٹھا رکھا جائے، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وازواج مطہرہ، وہاں جو جوڑے ہوں گے انتہائی پاکیزہ ہوں گے، سارے کے سارے نیک جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ ورضوان من اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے ان میں سے سب سے اہم چیز، یعنی وہاں پر جو دنیا کے معاملات ہیں جن کے لیے خواہشات میں انسان جو ہے وہ بہتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ جنت میں ملیں گی، حتیٰ کہ پاکیزہ جوڑے بھی۔ ورضوان من اللہ، اور اس پر بڑھ کر اللہ کی خوشنودی نصیب ہو جائے گی۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے ان پر۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، بصیر ہے۔
اب یہاں پر دونوں حوالوں سے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کسی کو جنت دیں کسی کو جہنم دیں، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی جو ہے بے تکا جس کو پکڑا جنت کی طرف چلا دیا اور جس کو پکڑا اس کو جہنم کی طرف، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں ہر شخص کی نیت، اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کے معاملات، اللہ کے لیے للہیت، اللہ کا تقوی، یہ ساری چیزیں کس کے اندر ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ دیکھتا ہے کون ظالم ہے، جابر ہے، کون جو ہے دھوکے باز ہے، کون کسی کے ساتھ جو ہے فراڈ کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی بات کو بلا وجہ جو ہے وہ ترک کرتا ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھتا ہے، لہذا اللہ کا فیصلہ علم کی بنیاد پر ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے جنت ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب وہ ہیں کون؟ اب وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا بخیر من ذالکم للذین اتقوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ جس دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو افضل چیز ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، جنہوں کے اندر تقوی ہے۔ تو وہ کون ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو رب سے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اللہ ہم ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا، یا اللہ ہم تیری ذات پر، تیری جو ہے وہ کتاب پر، تیرے انبیاء پر اللہ ایمان لائے، مان لیا۔ آمنا فاغفر لنا، اللہ ہم نے چونکہ تجھے مان لیا، اللہ تو معاف کر دے۔ فاغفر لنا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ سے بچا لے۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ اپنے رب کو بلاتے ہیں، اور ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ نیکی کر لی تو اب اترانے لگ گئے، اب کسی کو 4 آنے دے دیے تو پھر جو ہے وہ تکبر اور جبروت میں آ گئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ساری نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ کے حضور ایمان ثابت خالص اللہ کے حضور لے کر بھی پھر بھی معافیاں مانگتے، اللہ ہم گناہ گار ہیں، بندے تیرے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ ربنا اغفر اننا آمنا، اور یہاں پر مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایمان، یہ پہلے ہم پڑھے ہیں نا، یہ عمل کا نام ہے۔ ایمان جو ہے انسان کے اعمال، یہ سارے اصل میں ایمان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو ایمان قول اور عمل دونوں چیزیں ہیں، لہذا انسان گویا کہ رب کے سامنے اپنے ایمان کو رکھ کر اللہ سے کہتا ہے اللہ اب تو معاف کر دے۔ تو اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کو دے کر مانگنا یہ جائز ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہ ہم تم پر ایمان لائے، تو اب ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے۔ الصابرین، دوسری صفت ان کی، پہلی یہ کہ رب کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، رابطہ ان کا، بار بار مانگتے ہیں۔ دوسرا والصابرین، یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی خوشخبری سنائی ہے کہ دنیا کے ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے، وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت پر صبر، اللہ کی معصیت سے صبر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آفات اور مصیبتوں کے اوپر صبر۔ نیکی کرنے کو دل نہیں کر رہا لیکن زبردستی اپنے آپ کو مجبور کر کے نیکی کرتا ہے، کیوں؟ اللہ کا آرڈر ہے۔ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، طبیعت و چاٹ ہے، بخار ہوا ہے، لیکن اللہ کا آرڈر ہے، اپنے آپ کو پیچھے کر کے خواہش کو مار کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا، یہ اللہ کی اطاعت پر صبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے صبر، یعنی دل چاہ رہا ہے گناہ کر لوں، حالات سازگار ہیں، معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ نے روک رکھا ہے۔ یہ ہے اللہ سے معصیت سے صبر۔ اور اسی طرح آفات، بلیات، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناگہانی کوئی صورت بن گئی اور اس میں انسان کو کوئی کبھی باپ چلا گیا، کبھی بیٹا چلا گیا، کبھی جو ہے مال ضائع ہو گیا، کبھی کوئی آفت آ گئی، ایسی صورت میں بھی اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آفات پر صبر۔ تو یہ تینوں طرح کا صبر وہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ صبر وہ عظیم عبادت ہے جو انسان کو بہت اللہ کا مقرب بنا دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا اجر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر دیتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا سے بہتر چیز عطا کرے گا، ان کے اندر صبر کا مادہ پایا جاتا ہے۔ والصادقین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، قول کے، اقرار کے، زبان کے، دل کے، ہر حوالے سے سچا پانا ہے ان کے اندر، صادقین ہیں۔ والقانتین، اور فرمان بردار ہیں،
یہ نہیں ہے جو دل چاہا اسلام کا وہ مان لیا اور جہاں جو ہے وہ خواہش بدلی وہاں پر جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ دیا۔ والقانتین فرما بردار، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو منو عن تسلیم کرنے والے۔ والمنفقین اللہ کے دیا ہوا مال اللہ کے بندوں میں بانٹنے والے، خرچ کرنے والے۔ یہ صفات ہے ان لوگوں کی، اور سب سے اہم جو صفت ہے والمستغفرین بالاسحار، جو اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے حقدار ٹھہریں گے، ان کی بڑی صفت یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے اور آخری پہر رات کے آواز لگاتا ہے، کوئی ہے مجھ سے جو بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جس کو رزق چاہیے میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے جس کے پاس گناہوں کے انبار ہوں میرے پاس آ جائے میں اس کے گناہ جو ہے بخش دوں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے حضور یہ لوگ سحری کے وقت، سحر عموماً معروف ہے ہمارے ہاں، یعنی جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، فجر طلوع ہونے سے پہلے کا جو ٹائم ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اپنے اندر یہ صفات اگر ہم پیدا کر لیں تو ہم انشاءاللہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا ہے۔ اور کوشش انسان کو یہ کرنی چاہیے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا کے اندر ان میں سے ساری چیزیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں جو خواہشات انسان کی عموماً ہیں، اولاد بھی، مال بھی، اور اسی طرح جو ہے سواری بھی اچھی، اور اسی طرح جو ہے وہ کھیتیاں اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا موجود ہیں۔ کہیں ان کی وجہ سے ایمان انسان کا ڈھل نہ جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کے اندر یہ جو سب سے عظیم ترین چیزیں ہیں وہ عطا کرنی ہے، لہذا اس کے لیے یہ بننا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات اللہ سے رابطہ، ہمیشہ مانگتے رہیے، ہمیشہ مانگتے رہیے، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے اللہ سے مانگتے رہیے۔ خاص طور پر یہ الفاظ تو یاد کر لینے چاہیے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ ہمیشہ کہنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے مہمان بنیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے صبر اپنے اندر ہونا چاہیے، اسی کے لیے جو ہے وہ صدق اور سچائی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنا۔ اگر یہ چیزیں انسان کے اندر آ جائیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ دنیا کے اندر اگر ان کو جو چیزیں میسر ہیں، خواہشات جو ہیں وہ اگر مل گئی تو یہ دنیا کا بھی ان کے لیے فائدہ ہے، اور اگر نہ بھی ملی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا دے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معیار پر پورے اتر جائیں۔ ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ضرور ہیں، گنہگار ہیں لیکن بندے ہیں، اور وہ معاف کرنے والا ہے، لہذا ہم مانگتے رہے اللہ سے اللہ معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔